رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی وطن چونکہ مکہ مکرمہ تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ کے تذکرہ کردہ بیان کے ضمن میں اس شہر اور اس خطے کا مختصر تذکرہ بھی ضروری ہے۔ اور جب شہر مکہ کا تذکرہ ہوگا تو ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ شہر مکہ کی اولین آبادی دو پاکیزہ نفوس پر مشتمل تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد تو اگرچہ بہت کم تھی، یعنی صرف ان کی اہلیہ حضرت سارہ، دوسری اہلیہ حضرت ہاجرہ، نیز بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ کل امت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند عطا کیا گیا اور امام الناس کا لقب عطا کیا گیا۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جب کسی کو بلند مقام اور رتبہ سے نوازنا مقصود ہو تو اس کے لیے آزمائشوں اور ابتلاءات کا سلسلہ بھی اسی قدر دشوار اور سخت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور ابتلاءات کے ایک طویل سلسلے سے انہیں گزرنا پڑا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران رہے، جس کے صلے میں انہیں اللہ کی طرف سے امام الناس کے عظیم ترین منصب پر فائز کیا گیا۔ چنانچہ صرف مسلمان ہی نہیں، یہود و نصارہ کے نزدیک بھی ان کی شخصیت انتہائی محترم اور پیشوا مانی اور سمجھی جاتی ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب کے نزدیک بھی وہ واجب الاحترام تھے، اگرچہ ان کی اپنی امت اور اپنے پیروکار محض 3 افراد ہی تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور وہ ابراہیم جنہوں نے وفا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے وفا کیے اور آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائشوں کے اس طویل سلسلے کی ابتدا تو خود ان کے گھر سے ہی ہو گئی تھی، اور جب خود ان کے مشرک باپ آزر نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور ہجرت کی نوبت آئی، پھر آگ میں ڈالے گئے۔ آزمائشوں کے اسی سلسلے کے دوران آپ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کے ہمراہ ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں ایک بد کردار اور ظالم انسان کی حکمرانی تھی۔ اس نے اپنے کرندے چھوڑ رکھے تھے جن کے ذمے یہ کام تھا کہ اس علاقے سے گزرنے والے مسافروں اور قافلوں پر نظر رکھیں۔ اگر کبھی کسی قافلے میں کوئی خوبصورت عورت نظر آئے تو وہ اسے زبردستی اغوا کر لیں اور اس حکمران کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ بدبخت اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکے۔ جب ان دونوں حضرات یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کا گزر اس علاقے سے ہوا تو اس بدبخت حکمران کے کرندوں نے حضرت سارہ کو بالجبر اس حکمران کے پاس پہنچا دیا۔ جب اس عجیب و غریب اور انتہائی پریشان کن اور نازک ترین صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل سے نجات کے لیے اللہ سے فریاد اور دعا و مناجات کا سلسلہ شروع کیا، ان برگزیدہ ہستیوں کا یہی مزاج تھا، یہی ان کا مذہب و مسلک تھا اور یہی ان کا شیوا شعار تھا کہ ہر مشکل سے نجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا فریاد اور صرف اسی سے استعانت اور التجا کیا کرتے تھے۔ ادھر اس بدبخت شخص نے حسب معمول بری نیت اور غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف دست درازی کی، جس پر اس کا ہاتھ شل ہو گیا، جس پر اسے کچھ اندازہ ہوا کہ شاید یہ کوئی بزرگ خاتون ہے۔
اس لیے ان کی طرف دست درازی کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے۔ لہٰذا اس نے ان سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے تاکہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر فوراً ہی اس نے پھر وہی حرکت کی اور پھر اس کا ہاتھ مفلوج اور شل ہو گیا، اور اب دوبارہ اس نے منت سماجت اور خوشامد شروع کی کہ میرے لیے دعا کیجیے، اور یہ کہ اب میں ایسی حرکت ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دوبارہ دعا کی، جس پر اس کا ہاتھ درست ہو گیا، مگر اب پھر اس نے وہی حرکت کی اور پھر وہی ہوا۔ یوں 3 بار یہی صورتحال پیش آئی، تب اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی کوئی عظیم ترین اور پہنچی ہوئی خاتون ہے، اور اس نے سچی توبہ کی اور خوب منت سماجت کی۔ تب حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں اس کا ہاتھ درست ہوا، تو اس نے نہ صرف یہ کہ حضرت سارہ کو آزاد کر دیا اور جانے کی اجازت دی، بلکہ ایک کنیز بھی بطور ہدیہ پیش کی اور خدمت کی غرض سے اسے بھی ان کے ہمراہ روانہ کیا۔ اس کنیز کا نام تھا ہاجرہ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے اور کافی عمر رسیدہ بھی ہو چکے تھے، جس کا حضرت سارہ کو بہت قلق اور رنج تھا، اس لیے حضرت سارہ نے اپنے شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ مجھ سے تو آپ کو اولاد کی خوشی نہیں مل سکی، لہذا میری خواہش ہے کہ میں یہ کنیز آپ کو ہبہ کر دوں، یوں شاید اللہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے اور ہماری زندگی میں بھی خوشی کا جھونکا آ سکے۔ چنانچہ حضرت سارہ نے خود اصرار کر کے وہ کنیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ یوں ہاجرہ اسماعیل بن گئیں۔ اللہ کی قدرت ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے بعد حضرت سارہ سے بھی بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن اس سے قبل جب حضرت سارہ بے اولاد تھیں، جبکہ حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی، یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے گھر میں ہی بڑی آزمائش کا شکار ہو کر رہ گئے، اور صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ بالآخر حضرت سارہ نے اب یہ اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو ان سے دور کر دیا جائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو حضرت سارہ سے الگ کر کے کہیں اور دور بسانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ ان دونوں کو لیے ہوئے اس وقت اپنی جائے اقامت یعنی فلسطین سے روانہ ہوئے، اور پہاڑوں، بیابانوں، چٹیل میدانوں میں سے مسلسل سفر کرتے ہوئے آخرکار ایک ویران اور سنسان مقام پر پہنچ کر رک گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل کو گود میں لیے ہوئے زمین پر بیٹھ گئیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ کھڑے کھڑے اچانک مڑے اور واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں چل دیے، مگر شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوبارہ پوچھا کہ ہمیں یہاں اس ویرانے میں چھوڑ کر آپ کہاں چلے جا رہے ہیں، مگر اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر تیسری بار پوچھا کہ آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، پلٹ کر پیچھے دیکھا اور فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا تب اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر ویرانے سے روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلے جانے کے بعد جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک جگہ رک کر پہاڑی کی اوٹ سے اس مقام کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جس کے بارے میں انہیں من جانب اللہ یہ خبر دی گئی تھی کہ آخر کار یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا، کیونکہ تمام دنیا انسانیت کے لیے توحید کا مرکز اور رشد و ہدایت کا منبع قرار پائے گا، خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنے اولاد کے لیے دین و دنیا کی صلاح و فلاح اور خیر خوبی کا سوال کیا، مثلا امن و امان، سکون و اطمینان، شرک اور بت پرستی سے حفاظت، نماز کی پابندی کی توفیق، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل و متوجہ کر دینا، ان کے لیے رزق کا انتظام کرنا اور پھر اس رزق پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق۔
چنانچہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں اگرچہ اپنے اہل و عیال کو اس ویران اور سنسان مقام پر چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور یوں حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بیٹا اسماعیل ان کی نظروں سے اوجھل تو ضرور ہو گئے، لیکن وہ ان کی رعایت و نگہبانی اور ان کے لیے فکر مندی کے فریضے سے غافل ہرگز نہیں ہوئے، اور خوب گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے ان کے لیے یوں دعا اور فریاد کی: اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، اور یوں اپنے اس عمل سے ہمیشہ کے لیے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے گئے کہ جہاں اللہ کے ہر حکم کے سامنے ہر تعلق بے معنی، وہیں انسان کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی سلامتی اور دینی اور اخروی صلاح و فلاح کے لیے ہمیشہ خوب گڑ گڑا کر اور دل لگا کر اللہ سے دعا و فریاد کیا کریں۔